فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 50 پڑھیں گے، باب نمبر 20، صفحہ نمبر 639۔ مرثیہ میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کا بقیہ حصہ۔ ہمارا موضوع بالکل نامکمل رہ جائے گا اگر ہم یہاں عصر حاضر کے حماد اہل بیت جناب محسن نقوی شہید مرحوم کی تخیل کا ذکر نہ کریں، جنہوں نے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں نہایت قیمتی فکر پیش کیا ہے، اور کربلا کے شہیدوں سے عقیدت رکھنے کے جرم میں ہی عصر حاضر کی یزیدیوں نے انہیں بھرے بازار میں شہید کر دیا اور پھر چوروں کی طرح چھپ گئے۔ محسن شہید مرحوم اپنے مجموعہ کلام کے مقدمے میں جو انہوں نے سر لوحے چشم تر کے عنوان سے اپنے مجموعہ کلام موج ادراک کے شروع میں پیش کیا ہے، لکھتے ہیں: میں نے جب بھی اسلام کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا ہے، مجھے اسلام کا بچپن ابو طالب کی گود میں بہلتا ہوا نظر آیا، جوانی عبداللہ کی یتیم اور پیغمبر انسانیت کے دامن کی چھاؤں تلے محو آرام ملی، بڑھاپا علی کے طاقتور بازوؤں کے آنگن میں سانس لیتا دکھائی دیا، اسلام کی عصمت کا نام بطول، عظمت کا لقب حسن اور زندگی کا ضامن حسین اور ہیبت کا تخلص ام المصائب ٹھہرا۔ ہم شہید مرحوم کے اس پیارے فکر پر کوئی تبصرہ کرنے کے قابل تو نہیں ہیں، البتہ اتنا ضرور کہیں کہ ام المصائب کی ہیبت کا اس قدر خوف وقت کے حکمرانوں پر طاری ہوا کہ پھر کسی کو نہ تو کسی امام معصوم سے وہ مطالبہ کرنے کی جرت ہوئی جو امام حسین سے کیا گیا، اور نہ ہی انہوں نے ہماری مخدومہ کی مدینۃ النبی میں موجودگی کو برداشت کیا، جس کی ہیبت زمانے پر اس قدر چھائی ہوئی تھی کہ وقت کے سب سے بڑے فرعون کو اپنا سنگھاسن ڈولتا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کو بچانے کی یہی صورت اسے نظر آ رہی تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو ثانیہ زہرا کو مدینے میں رہنے نہ دے، جس کی خاطر وہ بار بار مدینے کے اپنے عامل کو ہدایات دے رہا تھا۔ آخرکار حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اپنے خاندان سمیت مدینے کو چھوڑ دیا۔ تاریخ کا کتنا بڑا ظلم اور ستم ظریفی ہے کہ وہ ہماری مخدومہ کے مدفن کا تعین نہیں کر پاتی کہ مخدومہ کا مزار دمشق کے مضافات میں ہے یا قاہرہ کے۔ بہرحال ہماری معظمہ کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ نقوی شہید مرحوم اپنے مجموعہ کلام موج ادراک میں جو مسدس نگہبان رسالت کے عنوان سے پیش کرتے ہیں، اس کا اختتام مخدوم عالم کے ذکر کے بغیر نہیں کرتے اور کہہ اٹھتے ہیں کہ اے مورخ وقت کے مغرور کرداروں سے پوچھ، تاریخ عرب کے ستم گاروں سے پوچھ، کربلا میں ٹوٹتی بے لوچ تلواروں سے پوچھ، شام کی گلیوں سے، چوراہوں سے، بازاروں سے پوچھ، ذریت کس کی یزیدی حوصلوں پر چھا گئی، کس کی پوتی ظلم و استبداد سے ٹکرا گئی، بول ہے تاریخ کے زندہ اصولوں کی زبان، کس کے بام و در سے ٹکراتی رہی ہیں بجلیاں، کون باطل کے مقابل آج تک ہے کامراں، سوئے کوفہ پاجمالاں تھا وہ کس کا کارواں، کس نے صدموں کی صدا دی حق پسندی کے لیے، کس کا گھر اجڑا تھا دین کی سربلندی کے لیے۔ شہید نقوی نے اپنے تمام اصناف سخن میں مخدوم عالم کے ذکر کو ضروری جانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تصویر کربلا میں رنگ بھرنا قطعاً ناممکن ہے۔ اسی لیے مرحوم تقریباً اپنے ہر سلام میں مخدوم عالم کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک سلام میں کہتے ہیں: ہر ستم پر چھا گئی بنت علی، مدتوں میں
عقیدہ خیبر کھلا، عقدہ خیبر کھلا۔ ایک سلام کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ بے ردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، بے ردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا۔ گر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں، نوک نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر زینب کا۔ خون شبیر کی ہر بوند کا مقروض بشر، خون شبیر ہے مقروض مگر زینب کا۔ رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا، چاند لگتا ہے مجھے دیدہ تر زینب کا۔ یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول، یہ الگ بات کہ لوٹا گیا غیر زینب کا۔ لاش اکبر پہ حسین ابن علی کہتے تھے، کس نے چھلنی کیا برچھی سے جگر زینب کا۔ جس جگہ شام غریباں کی ہوں مجلس برپا، ذکر ہوتا ہے وہاں تابہ سحر زینب کا۔ شہید نقوی مدحت سرکار ثانی الزہرا سلام اللہ علیہ میں عقیلہ بنی ہاشم کے عنوان سے لکھتے ہیں، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر قرآن تو یاسین ہے زینب۔ یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے۔ آزاد یہ اسلام کی تقدیر ہے زینب، نبیوں کے ہر ایک خواب کی تعبیر ہے زینب۔ بولے تو صدا جرت شبیر ہے زینب، چپ رہ کے بھی قرآن کی تفسیر ہے زینب۔ اسلام تو قائم ہے حوادث کے بھور میں، زینب نے ضمانت دی قیامت کی سحر تک۔ اسلام تو قائم ہے حوادث کے بھور تک، زینب نے ضمانت دی قیامت کی سحر تک۔ سلطانہ تقدیس حرم پے کر ایثار، تاریخ کی نظروں میں دمکتا ہوا کردار، ہر دور کی عظمت کے لیے نقطۂ معراج، زینب خواتین میں خود حیدر کرار۔ باطل کے ارادوں کو جو مٹی میں ملا دے، تیور جو بدل جائیں تو دنیا کو ہلا دے۔ آئی جو رخ دیں پہ کبھی آنچ ذرا سی، چھائی جو نبوت کے تصور پہ اداسی، پل بھر کو شریعت جو ہوئی عدل کی پیاسی، تڑپی ہے کچھ اس طرح محمد کی نواسی۔ اسلام کا سرمایہ انفاس بنی ہے زینب، کبھی حیدر کبھی عباس بنی ہے۔ بازو کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بصد اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرافراز کیا ہے۔ قندیل شبستان مناجات امامت، وہ ضبط کے خود حوصلہ مندی میں قیامت، وہ عزم مسلسل کے مصائب میں سلامت، زینب ہے شریعت کے تقدس کی علامت۔ اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے۔ الجھے جو کبھی عدل سے جاں دادہ منصب، یا حد سے بڑی سازش کم ظرفی مرحب۔ یہ طے ہے کہ اسلام پریشان ہوا جب توحید کا پرچم لیے آگے بڑھی زینب۔ بولی تو ستم خوف سے خود خاک پہ بسر تھا، بولی تو ستم خوف سے خود خاک بسر تھا، ہر لفظ میں ایک ضرب ید اللہ کا اثر تھا۔ زینب کے وہ خطبات، وہ آیات کا طوفان، جذبوں کا تلاطم، وہ تہہ تابش ایمان، ہر حرف کے ادراک میں کھلتا ہوا قرآن، یک جنبش لب صورت برق سر فاران۔ جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، اب بیعت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا۔ جب ظلم کا خنجر ہوا پیوست رگے جاں، جب سو گئے صحرا میں شریعت کے ہدی خواں، نیزوں پہ سجائے گئے جب صبر کے قرآن، نازل ہوئی افلاک سے جب شام غریباں، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، اظہار شجاعت میں علی بن گئی زینب۔ عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، لہجے کو امامت کے خم و پیج میں ڈھالا، جلتے ہوئے خیموں سے یتیموں کو نکالا، یوں خون شہیدہ سے رخ عزم اجالا۔ آئی یہ صدا آج سے تو محور دویں ہے، زینب تو شریعت کے لیے فتح مبیں ہے۔ تجھ سے ہے رخ دیں پہ صباحت میری بی بی، تو مصحف ناطق کی وضاحت میری بی بی، تفسیر حیا تیری فصاحت میری بی بی۔
اے دہر میں محروم ہے راحت میری بیوی، اس واسطے بگڑی ہوئی تقدیر بنی ہے، اس واسطے بگڑی ہوئی تقدیر بنی ہے، اسلام کے سر پر تیری چادر جو تنی ہے۔ اے تاجور کشور عصمت دل اجداد، اے تاجور کشور عصمت دل اجداد، اے جرت بے باک کی تجدید خدا داد، انبوہ مصائب میں بھی بے بہرہ فریاد، ماں فخر جناح باپ ہے جبریل کا استاد، دنیا کی خواتین میں یہ عزم کہاں ہے، تاریخ کی نظروں میں مصائب کی تو ماں ہے۔ اے منصف ناطق کہ ہر ایک لفظ کی تفسیر، ہر ظلم پہ غالب رہی آخر تیری تدبیر، اللہ رے وہ حشر جگاتی ہوئی تقریر، ایک پل میں پگھلنے لگی ہر جبر کی زنجیر، زینب تیری آواز سے وہ ضرب پڑی ہے، تاریخ ابھی گوشے بر آواز کھڑی ہے، آباد ہے امت کا ہر ایک گھر تیرا صدقہ، شاہوں سے غنی تیرے گدا گر تیرا صدقہ، بہنوں کے سلامت برادر تیرا صدقہ، ماؤں کے سروں پر بھی ہے چادر تیرا صدقہ، ہر رسم ازا تجھ سے زمانے میں چلی ہے، تو شاعر کردار حسین ابن علی ہے۔ ہم ایک بار پھر اپنے قائرین کرام کی توجہ شہید محسن نقوی کی کتاب موج ادراک کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ ایسے ایسے بلند پایہ اشعار جس کے صفحات کی زینت ہیں۔ ایک سلام میں شعر ہے: حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ کر زینب جدا ہوئی ہے، جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری ردا کرے گی۔ اس میں کوئی مبالغہ آزمائی نہیں کہ بقائے اسلام کے لیے جو کام خون حسین نے کیا، ردائے زینب کسی طرح اس سے پیچھے نہیں رہی۔ ایک اور سلام میں کہتے ہیں: یہ ابر کا ٹکڑا جو بکھرتا ہے فضا میں، سادات کے جلتے ہوئے خیموں کا دھواں ہے، بہنے لگا ہر ظلم مثال خس و خاشاک، زینب تیری تقدیر بھی ایک سیل رواں ہے، شبیر کی آواز جو گونجی سر مقتل، زینب یہی سمجھی علی اکبر کی ازا ہے، بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے۔ شبیر کے مقتل سے گزرتا ہے جو اکثر، وہ ابر نہیں ثانی زہرا کی ردا ہے، زینب کی صدا سن کے یہ جبریل نے پوچھا، یہ حیدر کرار کہاں بول رہا ہے۔ آخر کیوں نہ ہو کہ صدائے خطبہ ثانی زہرا کو سن کر کوفے کے سب لوگ جنہوں نے خطابت علی کو سنا تھا حیران تھے کہ 20 برس پہلے شہید رائے خدا علی واپس کیسے آ گئے۔ اسی طرح ایک سلام میں کتنا بلند پایہ شعر ہے جو شاعر کے ذہن پر بی بی کے دین کے بغیر نہیں کہا جا سکتا۔ ثابت ہوئی یہ بات دیار دمشق سے، زینب خدا کے دین کو ہے پر تیری ردا پسند۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی مثنوی رموز بے خودی میں جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا موازنہ حضرت مریم سے کرتے ہوئے خاتون کے 3 روپ دکھلائے ہیں، یعنی بطور ایک بیٹی، ایک زوجہ اور ایک ماں، لیکن بطور بہن بھی ایک خاتون کا رخ ہے جس کا ذکر انہوں نے اپنی مثنوی میں نہیں کیا۔ اس کمی کو شہید محسن نقوی نے پورا کیا۔ مسدس کا عنوان ہے مریم کربلا سلام اللہ علیہ۔ ہم اس مسدس کو برائے مطالعہ قائرین اعظام سطور ذیل میں نقل کرتے ہیں جو ثانی زہرا کی مدد غیبی سے ایک الہامی کلام سے کسی طرح کم نہیں۔ مریم کربلا سلام اللہ علیہ، زینب نبی کا ناز امامت کی آبرو، جس کے شرف کی دھوم ہے عالم میں 4 سو، شرم و حیا کی جھیل، شرافت کی آب جو، جبرائیل جس کا نام نہ لیتا ہو بے وضو، وہ جس کا نام سن کے فضا عطر بیز ہے، تعظیم دیکھنا کہ قلم سجدہ ریز ہے، بزم نساء کی صدر، مصائب میں حق شناس، جس کی ردا تھی دین کے لیے خمس میں لباس، جس کا وجود حق کے ارادوں کا اقتباس، کوثر کی موج بن گئی جس کے لبوں کی پیاس، جو لٹ کے بھی وجود خدا کی دلیل تھی، اپنی صداقتوں کی جو تنہا وکیل تھی، مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی، جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی، کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی،
لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی۔ اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا۔ ہر چند اس کے باغ کی ہر شاخ جھڑ گئی، لیکن مثال برق ہواؤں سے لڑ گئی، بھائی کے ساتھ ساتھ اصولوں پہ اڑ گئی۔ زینب ضمیر سنگ میں آئینے جڑ گئی، بھائی سے یوں بہن نے تڑپ کر علم کی لیا، بھائی سے یوں بہن نے تڑپ کر علم لیا، آخر یزیدیت کو فتح کر کے دم لیا۔ طاعت میں بے مثال، شجاعت میں بے بدل، قدموں میں بھی ثبات، ارادوں میں بھی اٹل، سیرت میں بردبار، بصیرت میں بے خلل، معیار باوقار تو گفتار برمحل۔ انسان کو زندگی کا قرینہ سکھا گئی، زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی۔ اللہ رے عزم و ہمت بنتے شہ نجف، حالات غم بجا تھے تو جذبات سر بکف، ہر چند ریزہ ریزہ تھا احساس کا صدف، پھر بھی بصد خروش چلی شام کی طرف، ظلمت کو عکس صبح درخشاں بنا دیا، پاؤں کے آبلوں کو گلستاں بنا دیا، زنداں میں حریت کے دریچوں کو وا کیا، ہر فرض کردگار اجڑ کر ادا کیا، اسلام کو حسین سا بھائی عطا کیا، پھر بھی یہ پوچھتے ہو کہ زینب نے کیا کیا؟ دی کی خزاں کو تھی جو ضرورت بہار کی، زینب نے ہنس کے چادر زہرا نثار کی، پردے میں رہ کے ظلم کے پردے الٹ گئے، پہنی رسن تو ظلم کی زنجیر کٹ گئی، نظریں اٹھیں تو جبر کی بدلی بھی چھٹ گئی، لب سی لیے تو ضبط میں دنیا سمٹ گئی، بولی تو پتھروں کو پگھلنا سکھا گئی، انسان کو لغزشوں میں سنبھلنا سکھا گئی، مریم مزاج عرش مکاں آسماں قدم، عصمت مآب خلد زمین، کہکشاں حرم، زہرا شعور ہاجرہ خو، مصطفیٰ حشم، خالق صفت کلیم زباں مرتضیٰ کرم، بحر ستم یہ صبر کی شمشیر بن گئی، زینب دیار شام میں شبیر بن گئی۔ دیکھا جو کربلا میں دل دین کا انتشار، نکلی نیام خیمے سے شمشیر کردگار، ملنے لگا زمین میں تشدد کا اقتدار، مجبور ہو کے رہ گیا شاہی کا اختیار، حملہ کیا تو کر گئی اعلان عام بھی، تا حشر اب نہ لے کوئی بیعت کا نام بھی، روح وفا مزاج حیا پے کرے وفا، وہ جس کے سائے سے بھی گریزا تھا آفتاب، لیکن گہن میں دیکھ کر زہرا کا ماہتاب، آیا کچھ اس طرح سے طبیعت میں انقلاب، بعد از حسین صبر کی عکاس بن گئی، بنتے علی جلال میں عباس بن گئی، گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح، بھائی کے خون سے دین کو اجالا کچھ اس طرح، تاج شہ فضا میں اچھالا کچھ اس طرح، نقطے پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح، ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی، پردہ نشیں تھی حیدر کرار بن گئی، طے ہو چکے جو صبر مسلسل کے مرحلے، دیکھو وہ لب ہلے وہ کھلے دین کے مسئلے، چونکے خمارے خواب سے مدت کے دلولے، زینب جگا رہی ہے سر شام زلزلے، آواز گونجتی ہے جو عرش بری پر، جبریل پر بچھائے ہوئے ہیں زمین پر، لوگو زمین بھی ہم ہیں، فلک بھی فضا بھی ہم، حق آشنا بھی خالق حق کی رضا بھی ہم، لوح و قلم بھی ہم ہیں، قدر بھی قضا بھی ہم، عادل بھی ہم، قسیم جزا و سزا بھی ہم، دیکھو ہمیں کہ ہم ہی رخ ذوالجلال ہیں، پہچان لو کہ ہم ہی محمد کی آل ہیں، سوچو کجا یہ رنج و محن اور ہم کجا، دیکھو کجا یہ طوق و رسن اور ہم کجا، لوگو کجا یہ سرخ کفن اور ہم کجا، بولو کجا یہ بھیڑ گھٹن اور ہم کجا، پوچھو میرے چمن کے شگوفے کدھر گئے، کتنے یتیم تھے جو سفر ہی میں مر گئے، یہ بے ردا اسیر محمد کے گھر کے ہیں، سارے ہی تشنہ لب ہیں اور آٹھوں پہر کے ہیں، مہمان کچھ یتیم یہاں رات بھر کے ہیں، پاؤں میں آبلے بھی ابھی تک سفر کے ہیں، تحریر کس طرح کی یہ لوہے جہاں پہ ہے، منبر پہ بے نماز نمازی سنا پہ ہے، کھلنے لگی وہ بات جو اب تک تھی راز میں، آیا جو زلزلہ سا ضمیر حجاز میں،
یہ احتجاج بار گئے بے نیاز میں، یارب سر حسین کٹے اور نماز میں، یہ کہہ کے جب حسین کو دیکھا تو رک گئی، زینب خاموش ہو کے سکینہ پہ جھک گئی۔ اپنی اس حقیر کاوش کے آخر میں ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مخدومہ عالم کا مقام اس قدر بلند و عرفہ ہے کہ ہمارے دائرۂ خیال کی حدود پرواز سے بالکل باہر ہے۔ صرف نظر عقیدت ہی پیش کر سکتے ہیں جو اگر شرف قبولیت پا لے تو اس بے بساطی کے باوجود ہمارے لیے توشہ آخرت بن سکتی ہے۔ آخر کلام میں ہم سید محسن نقوی شہید کی ایک نظم پیش کر کے اس کاہ حقیر کاوش کو اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے علی کی بیٹی۔ اس کے ساتھ ہی شہید کے لیے بلندی درجات اور خالق کائنات کے حضور ان کی مغفرت ہو، جوار شہدائے کربلا میں جگہ پانے کی دعا کرتے ہیں، اس امید و یقین کے ساتھ کہ خالق غفور الرحیم و ستار العیوب شہید مرحوم کے کلام اور ہماری کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ علی کی بیٹی، قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی، بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں، جنم کے اندھے بشر کو راستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی، دکان وحدت کے جوہری دم بخود ہے اس معجزے پہ اب تک کہ سنگریزوں کو آبگین بنا گئی ہے علی کی بیٹی، خبر کرو اہل جور کو اب حسینیت انتقام لے گی، یزیدیت سے کہو سنبھل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی، نبی کا دین اب سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، نبی کا دین اب سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی، نہ کوئی لشکر نہ سر پر چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی، پہن کے خاک شفا کا احرام سر برہنہ طواف کر کے حسین تیری لحد کو کعبہ بنائی گئی ہے علی کی بیٹی، کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی، یقین نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی، ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی، گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے برہنہ پاس سر رسن پہن کر خود اپنے بیٹیوں کے قاتل کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی، میں اس کے در کے گداگاروں کا غلام، میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کے چلا تھا محسن، میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کے چلا تھا محسن، اسی لیے مجھ کو رنج و غم سے بچا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب علی کی بیٹی اپنے اختتام کو پہنچی، جس کی تالیف کی تھی ڈاکٹر علی قائمی صاحب نے۔ دعائے مطالعہ پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ اے میرے اللہ، مجھے جہالت کے اندھیروں سے نکال دے اور فہم و ذکاوت کے نور کے ذریعے مجھ پر کرم فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنے علوم کے خزانوں کو کھول دے، اپنی رحمت کے واسطے تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ذات۔